بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، بعض راستے خاردار جھاڑی سے گزرتے ہیں۔ اس وقت گزرنے والا کیا کرتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، دامن کو سمیٹ کر اور بڑے سبک انداز میں احتیاط کے ساتھ گزرتا ہے کہ کہیں کانٹے کپڑے کو لگ نہ جائیں، کپڑے نہ پڑ جائیں، دامن نہ خراب ہو جائے، جسم کو نہ لگ جائے۔ تو گویا اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے احتیاط سے نکل جاتا ہے۔ سلف سے تقوی کی تفسیر یہی ثابت ہے کہ ایک صحابی سے بھی ثابت ہے اور علماء سلف سے ثابت ہے کہ تقوی کا ماحصل یہی ہے۔ تقوی کہتے ہیں کس کو؟ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو، لحاظ کرنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی حرام سے بچنے کو اور حلال کو انجام دینے کو تقوی کہتے ہیں۔ اس تقوی کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے، لعلکم تتقون، التقوی۔ اسی طرح پرہیزگاری کا، تقوی کا، پرہیزگاروں کا، تقوی کی حقیقت کا قرآن نے جا بجا تذکرہ کیا ہے، لعلکم تتقون۔ خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں روزے جو رکھائے جا رہے ہیں، اس کا ایک خاص مقصد جو بیان کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ پاس و لحاظ کی صلاحیت بڑی قیمتی ہے اور رمضان کے مہینے میں یہ فراواں ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ گویا ایک درجے میں اس کا ایک خزینہ اور ایک اسٹاک ہو جاتا ہے انسان کے پاس، وہ قوت بہت بڑھ جاتی ہے کہ حرام سے بچے اور جو ہے حلال ہی پہ اکتفا کرے۔ ظاہر ہے کہ پورا دن جو آپ روزے میں گزارتے ہیں تو کس چیز سے بچتے ہیں؟ حلال سے بچتے ہیں۔ کھانا آپ کے لیے حلال تھا، پینا آپ کے لیے حلال تھا، جنسی خواہشات کی تکمیل دن میں حلال تھی۔ ان تینوں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں وقتی طور پہ۔ تو یہ صلاحیت ہے گویا تقوی کو بڑھانے کی، یہ مشق ہے۔ اسی واسطے یہ مہینہ تربیتی مہینہ ہے، یہ مہینہ تزکیے کا مہینہ ہے۔ تو اس تقوی کو بڑھانے کا اس مہینے میں ضروری موقع ہے۔ ہم جتنا بڑھائیں گے اسی حساب سے تقوی یہ بڑھتا جائے گا۔ اور پھر حرام سے بچنا، حلال سے احتیاط کر کے رمضان میں پوری زندگی کا روزہ جو ہے ہر حرام سے ہے۔ تو اس دنیا میں حرام چیزوں سے بچتے ہوئے، حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے، اچھائیوں کو پھیلاتے ہوئے، برائیوں کو روکتے ہوئے اس دنیا سے گزرنے اور اس دنیا میں رہنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تقوی جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا، جو اللہ کو پسند ہے، جس کی تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ ہمیں اس مہینے میں بھرپور طور پہ حاصل ہو۔